یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنیز فورن منسٹر جو ہیں وانگ ہی، جو کہ جن کو اسٹیٹ کونسلر کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں انڈیا جا رہے ہیں۔ امریکہ نے آسٹریلیا، جاپان اور جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیں۔ انڈیا کے اندر جو ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، یا انڈین عوام یا میڈیا یا آپ ان کے پولیٹیشینز کو لے کے کر کے اگر آپ بات کریں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر انڈیا آلریڈی ریجنل پار تو ہے ہی ہے، لیکن انڈیا اگر انڈو پیسیفک کی ایک پار بننا چاہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے لیے۔ ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ تو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ہند اسپیشل میں، بہت بہت سواگت ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اسے لاسٹ تک دیکھنا۔ اور دوستو جو کوئی چینل پر نیا آئے ہو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو چائنا کے جو فورن منسٹر ہیں وہ حال ہی کے دنوں میں بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو لے کے پاکستانی میڈیا میں کیا کیا چل رہا ہے تو دوستو تو انہوں نے کہا، لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہے ان ویک آف دس کرائسس ان یوکرائن۔ اگر آپ دیکھیں اس دوران میں تو تھوڑی سی میچورٹی کی بات کروں گا اور اس میں سے واٹ آر دا لیسنس فار پاکستان ایز ویل۔ دیکھیں اس وقت جو بھارت اور چائنا کی جو کہا جا رہا ہے کہ جو ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ تقریباً 125-26 بلین ڈالر ہے 2021 میں یعنی ہوئی ہے، اور جس میں انڈیا کی جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 98 بلین ڈالر کے قریباً 98 بلین ڈالر۔ اب آپ دیکھیں انڈیا میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اب اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھلے کہیں امریکہ کرا رہا ہے، یورپ کرا رہا ہے، مجھے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، میں بہت بڑا ریفارمر تھا، میں نے یو اے ای کو یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تمہارے غلام ہیں تو ہمیں پنشمنٹ مل رہی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے ایک بڑا ایک سٹیپ ہے، لیکن اس کے اگر آپ چائنا اور انڈیا کا بیہیویئر دیکھیں تو دے ہیو بین بیہیونگ سو ڈیسنٹ۔ اس پہ یو ہیو ٹو جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹ کہ وہ کس طرح بیہیو کر رہے تھے۔ اور ہمارا جو ہے ہمارا آپس میں پاکستان انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں، اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ راستہ نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ راستہ نظر بھی نہیں آنا۔ اس کی ریزن ایک سمپل سی ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکلی ویک ہیں، اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ ان کو مزید انگیج کرو، آپ ان کی جو سچویشن ہے ایکسپلائٹ کرو اینڈ لیٹ دم ویٹ، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ ویٹ کرتا رہے گا تو ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہونے والا۔ پاکستان کو انڈیا سے ایڈوانٹیج ہوگا اگر بارڈر کھلیں گے، ٹریڈ کھلے گی۔ یہ نارملائزیشن پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، نارملائزیشن انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا وڈ لو دیٹ نارملائزیشن ود دی چائنیز کے ساتھ جو نارملائزیشن ہے دیٹ ول گیو دیم اے لاٹ آف سگنلنگ اس سے ہوگی۔ لیکن اچھا ایک طرف جو ہے وہ انڈیا نے اپنے آپ کو جو ڈائیورسفیکیشن کی ہے، اگر انڈیا جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں یو ایس، یو اے ای، سعودی عربیہ، باقی ممالک کے ساتھ جو ہے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، لیکن انہوں نے سیکنڈ جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے ان کا، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک بڑے پیمانے وہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ لوگوں نے ٹی وی توڑے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، نریندر مودی صاحب کو بڑا جو کرٹیسزم کرنا پیش آیا باقی سیاسی جماعتوں نے، اور ہم نے پرسنلی بھی آبزرو کیا کہ مودی جی نے اتنی کھل کے چائنا کے اوپر تنقید نہیں کی۔ واٹ واز دا ریزن؟ دا ریزن واز یہ جو 98 ارب ڈالر بلین ڈالر کی جو امپورٹ ہے، جو بیسیکلی را مٹیریل آتا ہے، سارا سائیکل ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں سے انڈین جو بزنس مین ہے وہ نئی مارکیٹ ڈھونڈے گا 98 بلین ڈالر کی امپورٹ کی؟ کہاں سے؟ آپ کو ایک جگہ سے مال آ رہا ہو تو آپ یہ کوئی فیکٹری سے چیزیں لگی ہوتی ہیں، لیکن واٹ ایف اگر وہ نہ رک جائے اور اس کے بعد آپ کو 10 اور جگہوں سے اس کے کمپٹیٹو یا اس سے مہنگا مال منگوانا پڑے گا، تو بیسیکلی آپ کو کاروباری نقصان ہوگا نا، اور ان ریٹرن کیا ہوگا؟ لوگ حکومت کو گالیاں دیں گے۔
सो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अनपॉपुलर नहीं होने दिया। जैसे जैसे ग्लोबल सिनेरियो बदलता जा रहा है और जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं कि इस खित्ते में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान इंगेज है अफगानिस्तान की तरफ और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी तरफ अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनको ये कह रहा है कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका ने जो खित्ते के ममालिक हैं, क्वाड के जो 4 ममालिक के अलावा, ये उनको कहा है कि आप ऐसे करें कि आप इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और ये अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अगर आप उनका जो विजिट है इंडिया का रिसेंट विजिट उसको स्टडी करें प्रॉपर्ली, तो आपको पता चलता है कि वो काफ़ी बातें करके गए हैं जिससे वो एक टोन एंड, जिसे कहते हैं टोन एंड टेनर सेट करके गए हैं। इसके साथ साथ वो कंसर्न्स भी एड्रेस करके गए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, या इंडियन अवाम या मीडिया या आप उनके पॉलिटिशियंस को लेके करके अगर आप बात करें, तो वो ऐसे लगता है जैसे वो किसी को सुनते ही नहीं है अब, या फिर वो ये है कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, अमेरिका क्या चाहता है, न्यूयॉर्क टाइम्स हम पे क्या बात करे, हमें तो कोई किसी की परवाह नहीं है, हम नहीं समझते किसी को कुछ। ये वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ बड़ी गुडी गुडी हो रहे हैं। और जैसे मैंने एंटनी ब्लिंकन की बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, बाकी जो ममालिक हैं खित्ते के, उनको ये कहा है कि आप साउथ कोरिया को कि आप जो है वो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें और इंडिया की जो जहाँ पे कमजोरियाँ हैं और वो मजबूती चाहते हैं उनको मजबूत करें। और इस हवाले से जो भी ऑब्वियसली जो क्वाड नेवीज हैं वो जो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जो अपनी एक्सरसाइजेस कर रही, रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज कर रही थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जाएं।